میں آپ سب بچوں سے عرض کروں گا، ایک تو نماز میں سستی نہ فرمائیں۔ پورے 1439 ہجری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش اگر تھی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو اور ان کے جان نثار غلاموں کو ہوتی، اگر ہوتی تو ان کو ہوتی، لیکن انہوں نے بھی جب سورج ڈھلا تو اپنے ایک ساتھی زہیر سے فرمایا کہ شمر سے اجازت لو کہ ٹھہر جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا کر لینا۔ تو اس کم وقت نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے آدھوں کو کہا نماز پڑھو اور آدھوں سے کہا جنگ کرو۔ پھر جب وہ پڑھ کے تو کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو۔ تو کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور پھر عصر سے پہلے سر کٹا کے نیزے پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لو۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مار رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر۔ تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ بول۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے،